السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ اکرام، آج ہم شرح تہذیب کا سبق نمبر 15 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ہم عبارت خوانی کریں گے، بعدہ اس کا مفہوم سمجھیں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے۔ آئیے اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا القسم الاول فی المنطق مقدمہ۔ تو آج شارح مدث اللہ العالی مقدمہ کے بارے میں کچھ بحث کریں گے، اس کی تشریح و توضیح کریں گے۔ فرماتے ہیں قد جرت عادۃ المصنفین بأن یذکروا قبل الشروع فی المقصود جملۃ من الکلام كتعریف العلم وبیان الحاجۃ الیہ وموضوعہ ویسمونها مقدمہ۔ شارح مدث اللہ العالی فرماتے ہیں کہ مصنفین کی یہ عادت جاری ہے کہ جب بھی وہ مقصود کو شروع کرتے ہیں، مقاصد اصلیہ کو شروع کرتے ہیں، تو مقاصد کو شروع کرنے سے قبل وہ کچھ کلام کا جملہ ذکر کرتے ہیں، جس میں وہ علم کی تعریف بیان کرتے ہیں، علم کی حاجت کیوں پیش آئی، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، یہ بیان کرتے ہیں، اور اس علم کا موضوع کیا ہے یہ بیان کرتے ہیں۔ تو مقصود کو شروع کرنے سے پہلے جو اس جملے کو ذکر کیا جاتا ہے، جس میں علم کی تعریف اور علم کی غرض و غایت اور علم کا موضوع بیان ہوتا ہے، اس کا نام ہی کیا رکھا جاتا ہے؟ مقدمہ رکھا جاتا ہے۔ اس کا نام مقدمہ رکھا جاتا ہے۔ پہلے اتنے کا ترجمہ دیکھیں۔ قد جرت عادۃ المصنفین بأن یذکروا قبل الشروع فی المقصود جملۃ من الکلام۔ مصنفین کی عادت جاری ہے کہ وہ مقصود میں شروع ہونے سے پہلے جملۃ من الکلام، ایک کلام کا جملہ ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ علم کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس علم کی حاجت کیوں پیش آئی اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس علم کا موضوع بیان کرتے ہیں۔ وَيَسَمُّونَهَا مقدمہ، اور اس جملے کا نام کیا رکھتے ہیں؟ وہ مقدمہ رکھتے ہیں۔ آگے شارح فرماتے ہیں فقد صنع صنیعہم حیث صدر کتابہ بہا فقال مقدمہ۔ یہاں سے شارح مدث اللہ العالی فرماتے ہیں کہ جب یہ مصنفین کی عادت جاری ہے، بزرگان دین کی عادت جاری ہے، تو اسی وجہ سے صاحب تہذیب المنطق یعنی علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کو بھی بزرگان دین کی پیروی کرتے ہوئے مقدمہ سے شروع کی اور کہا مقدمہ۔ دیکھیں ترجمہ، فقد صنع صنیعہم، تو ان کی پیروی کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کو شروع کیا، حیث صدر کتابہ، اس حیثیت سے کہ اپنی کتاب کو شروع کیا، بہا، اس مقدمے کے ذریعے، فقال مقدمہ، تو کیا کہا؟ مقدمہ، یہ کہا۔ ای ہذہ مقدمہ، اب یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مقدمہ جو ہے اس کی کیا ترکیب بنے گی؟ تو مقدمہ جو ہے یہ خبر بنے گی، اور اس کی مبتدا جو ہے محذوف نکلے گا، جو کہ ہذہ ہوگا۔ ای ہذہ مقدمہ، یہ مقدمہ ہے۔ وَهِيَ بِكَسْرِ الدَّالِ مَأْخُوذَةٌ مِّن مُقَدِّمَةِ الْجَيْشِ لِلْجَمَاعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِنْ قَدَّمَ بِمَعْنَى التَّقَدَّمَ، وقيل بفتح الدال لأن هذه المباحث جعلت مقدمة على غيرها۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول مقدمہ جو آیا تھا، اس مقدمہ کا اعراب کیا ہوگا؟ تو اس کو شارح مدث اللہ العالی بتا رہے ہیں کہ مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی مقدمہ دال کے زیر کے ساتھ، دال کے کسرے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مقدمہ دال کی فتحہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔
اگر دال کے کسرے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر دال کے کسرے کے ساتھ پڑھیں تو یہ مقدمۃ الجیش سے ماخوذ یعنی مقدمۃ الجیش سے مناسبت رکھتا ہے، اسی وجہ سے اس کو مقدمہ پڑھا جاتا ہے۔ مقدمۃ الجیش اسے کہتے ہیں کہ لشکر کا وہ حصہ جو آگے جا کر کے اپنے پچھلے والے حصوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ پڑاؤ کا انتظام کرتا ہے، رہن سہن کا انتظام کرتا ہے اور ساری کی ساری سہولتیں ان کے لیے بناتا ہے اور پھر واپس آ کر انہیں بتاتا ہے۔ ایسے ہی یہ مقدمہ جو ہے یہ اپنے پڑھنے والے کو ایسی باتوں کا علم دے دیتا ہے جو بعد میں آنے والے مقاصد میں کام آتی ہیں، نفع بخش ہوتی ہیں۔ تو جس طریقے سے وہ مقدمۃ الجیش یعنی آگے جانے والے لشکر پیچھے جانے والے لشکروں کے لیے نفع اور بصیرت عطا کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ مقدمہ مقاصد سے پہلے اپنے پڑھنے والے کے لیے نفع اور بصیرت عطا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نام مقدمہ رکھا جاتا ہے۔ اور یہ قدمہ بمعنی تقدمہ ہوتا ہے، جس کا معنی ہوگا آگے کرنے والا، کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والے کو بمقابلے اس شخص کے جو اس مقدمہ کو نہیں پڑھتا ہے اس کو آگے کر دیتا ہے، آگے کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے اس کو مقدمہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر دال کے فتحہ کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا آگے کیا ہوا، کیونکہ یہ مقاصد سے پہلے اس میں اہم چیزیں ذکر کی جاتی ہیں جو یہاں پر اس کو آگے کیا جاتا ہے، یعنی علم کی تعریف کو اور غرض و غایت کو اور اس کے علم کے موضوع کو مقاصد سے پہلے بیان کر دیا جاتا ہے، تو اسی لیے اس کو مقدمہ یعنی مفعول پڑھا جاتا ہے، یعنی آگے کیا ہوا۔ تو مقدمہ پڑھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ اپنے پڑھنے والے کو آگے کر دیتا ہے، کیونکہ مقاصد سے پہلے کچھ اہم چیزیں ذکر کی جاتی ہیں جن کو پڑھنے والا بندہ جو ہے آگے ہو جاتا ہے بمقابلے اس شخص کے جو اس مقدمہ کو نہیں پڑھتا ہے۔ اور اگر دال کے فتح کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوگا آگے کیا ہوا، کیونکہ اس میں مقاصد سے پہلے کچھ اہم باتیں ذکر کی جاتی ہیں جو کہ مقاصد سے قبل ہوتی ہیں، اس لیے اس کا نام مقدمہ رکھا جاتا ہے۔ بتاتے ہیں مقدمہ ہذہ مقدمہ وہی بکسر الدال، اور وہ دال کے کسرے کے ساتھ ماخوذۃ من مقدمۃ الجیش، یہ مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے، للجماعت المتقدمہ، جو کہ آگے جانے والی جماعت کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ قدمہ بمعنی تقدمہ ہے، اور کہا گیا ہے کہ دال کے فتح کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اسے، لأن هذه المباحث جعلت مقدمۃ علی غیرہا، اس لیے کہ مباحث کو آگے کیا جاتا ہے علی غیرہا، ان کے علاوہ پر، یعنی اس لیے کہ ان مباحث کو مقاصد پر کیا کیا جاتا ہے؟ آگے کیا جاتا ہے، آگے کیا ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ مقدمہ رکھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر مقدمہ سے کون سا مقدمہ مراد ہے؟ یاد رکھیں مقدمہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مقدمۃ العلم اور ایک ہے مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ العلم اسے کہتے ہیں کہ مقدمہ وہ مقدمہ ہے جس پر مسائل موقوف ہوں، جس پر فن کے مسائل موقوف ہوں، اس کو کہتے ہیں مقدمۃ العلم۔ کیسے کہتے ہیں؟ مقدمۃ العلم اسے کہتے ہیں جس پر فن کے مسائل موقوف ہوں، علم کے مسائل موقوف ہو، جو اصل مقاصد آنے والے ہیں وہ موقوف ہوں اس مقدمے پر، تو اس مقدمے کو کیا کہتے ہیں؟ مقدمۃ العلم۔ اور یہ تین چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، موضوع، غرض و غایت اور اس فن کی تعریف پر۔ جبکہ دوسری قسم ہے مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ الکتاب کہتے ہیں جو مقاصد کے لیے نفع بخش تو ہوتا ہے، جو مقاصد کے لیے وہ بھی کتاب سے پہلے لے کر آیا جاتا ہے، مقاصد سے پہلے لے کر آیا جاتا ہے، اور وہ کتاب مقاصد کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، اس مقصود سے مربوط ہوتا ہے، لیکن اس پر اس فن کے مسائل موقوف نہیں ہوتے، جیسا کہ مقدمۃ العلم میں اس فن کے مسائل
اس مقدمے پر موقوف ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے مقدمۃ الکتاب اور مقدمۃ العلم میں۔ فرماتے ہیں والمراد بالمقدمہ ہا ہنا مقدمۃ العلم، اور یہاں مقدمے سے مراد مقدمۃ العلم ہے۔ وہی ما يتوقف علیہ الشروع فی مسائل العلم، اور مقدمۃ العلم وہ ہے جس پر علم کے مسائل، فن کے مسائل کا شروع کرنا موقوف ہو۔ وہی مشتملۃ علی ثلاثۃ امور، اور یہ مقدمہ 3 امور پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 بیان الحاجت الی المنطق، نمبر 1 کیا ہے؟ منطق کی غرض و غایت کیا ہے، منطق کی حاجت کیوں پیش آئی، اس کے بیان میں۔ نمبر 2 اس کی تعریف کے بیان میں، ورسمہ، اور اس کی تعریف کے بیان میں، وموضوعہ، اور اس علم کے موضوع کیا ہے، اس علم کا موضوع کیا ہے، اس کے بیان میں۔ تو یہ پوری کی پوری مقدمہ کی تشریح و توضیح مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شارح مدث اللہ العالی نے بتائی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔